مثال ہے یعنی بت کی اور اللہ کی ذات کی، کہ اللہ قدرت ہر چیز کی قدرت رکھتے ہیں اور یہ کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فَهَلْ يَسْتَوِي هَذَا وَهَذَا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلَمَّا كَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَاضِحًا بَيِّنًا لَا يَجْهَلُ إِلَّا كُلُّ غَبِيٍّ، ان کے درمیان فرق جو ہے بڑا کھلا ہوا ہے، واضح ہے، ہاں کوئی غبی ہو اور شقی ہو نہ سمجھے، ورنہ بالکل واضح بات ہے کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے ہیں، بت اور اللہ کی ذات کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، اللہ نے فرمایا کہ شکر ہے اللہ کا، لیکن بہت سارے لوگ ہیں اتنی وضاحت کے باوجود بھی نہیں جانتے۔ جیسے کہ میں نے خلاصے میں عرض کر دیا تھا کہ مثالیں اللہ نے قرآن میں کئی بیان کی ہیں۔ آپ نے جیسے یہاں بھی دیکھا ہے اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاہما، اللہ نے مثال بیان کی ان دو عورتوں کی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، حالانکہ وہ انبیاء کی بیویاں تھیں لیکن کافر تھیں۔ یاد رکھیں کہ پہلے زمانے میں شرائع اول میں کافر سے نکاح جائز تھا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام سے قبل کافروں سے نکاح جائز تھا۔ حضور نے اپنی بیٹیاں جو ہیں وہ کافروں سے نکاح کی تھی کیونکہ اس وقت منع نہیں تھا۔ یہ بعد میں پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ اب کوئی مومن کافر سے نکاح نہیں کر سکتا، اور نہ کسی کافرہ عورت سے نکاح، ولا عبد مومن خیر، عبد مومن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آدمی نعوذ باللہ کسی کافر سے نکاح کرے۔ اسی طرح کوئی عورت بھی کسی کافر سے نکاح نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ یہ مسئلہ اب اتنا سخت ہے کہ اگر نعوذ باللہ کوئی مسلمان کسی کی ہندو لڑکی سے شادی کر دے اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا، وہ مومن ہی نہیں رہتا، کافر ہو جاتا۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان لڑکی نعوذ باللہ کسی کافر سے شادی کر دے وہ بھی ایمان ختم ہو گیا۔ جب ایمان ہی نہ رہا پھر نکاح کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے وہاں بھی ضرب اللہ مثلا، اور اسی طرح پھر اللہ نے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کے بارے میں بھی فرمایا اللہ نے کہ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے بیان کی ہے مثل، لیکن جہاں بھی مثل کا لفظ ہے قرآن میں وہاں لفظ ضرب ہے، اسی لیے جو فلا تضربوا للہ الامثال، اور فرمایا تلک الامثال نضربها للناس، وجہ کیا ہے کہ ضرب چوٹ ہوتی ہے، چوٹ ایسی بات ہے کہ جو سب کو سمجھ آ جاتی ہے، تو مثال ایسی کھلی ہوئی چوٹ ہے کہ ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ سکتی ہے کہ بھی یہ بت ہے، وہ خدا قادر ہے، یہ بالکل جس کے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لا یسمع ولا یبصر ہے، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک مومن ہے ایک کافر ہے، ایک کافر ہے اور پھر بخیل ہے، مومن ہے پر سخی ہے، تو یہ کیسے برابر ہو سکتی؟ یعنی لا یستوی۔ اس لیے اللہ نے یہاں بھی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نہ سمجھنا چاہے تو اس کی بدقسمتی ہے، پھر اس کی غباوت اور شقاوت ہے کہ اتنی واضح بیانوں کے باوجود بھی وہ نہ سمجھ سکے۔ اب ایک اور اللہ مثال بیان فرمائے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، یعنی ایک بندہ جو ہے وہ بہرا بھی ہے گنگا بھی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی حق بتانے والا عدل کرنے والا، تو کیا یہ برابر ہو سکتے؟ لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے۔ قال مجاہد هذا ايضا المراد به الوصن والحق تبارک وتعالى، اس سے مراد بھی وہی بت اور اللہ کی ذات ہے۔ ان الوصن ابکم، کیونکہ یہ بت ہیں یہ گنگے بہرے ہیں، لا یتکلم ولا ينطق بخیر، یہ نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ سن سکتے ہیں، ولا يقدر على شيء بالکلیہ، نہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہ کچھ کر سکتے ہیں، ولا مقال ولا فعل، نہ بولنا ان کے ہاتھ میں نہ کرنا ان کے ہاتھ میں، وَهُوَ مَا هَذَا كَلٌّ أَيْ عَيَالٌ وَكِلْفَةٌ عَلَى مَوْلَاهُ، اس کے باوجود وہ اپنے سردار پہ ایک بوجھ ہیں،
جدھر بھی بھیجیں کبھی خیر کی خبر نہیں لائیں گے. اینما یوجہ یبعث الآیات بخیر ولا ینجا مسعہ، نہ ان کی کوئی کوشش جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے. حل یستوی من ہذہ صفاتہ، جس کی یہ صفات ہے، اور وہ شخص من یامر بالعدل بالقسط، جو حق کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے. فمقالہ حق وفعالہ مستقیمۃ، اس کا قول بھی حق ہے اور اس کے اعمال بھی صحیح ہیں. وہو علی صراط مستقیم، اور صراط. وقیل الابکم مولا لعثمان وبهذا قال السدی وقتادہ وعطاء الخراسانی واختار هذا القول ابن جریر. اور بات کہتے ہیں کہ عثمان کا ایک غلام تھا جو ابکم تھا، اس کے بارے میں یہ مثال ہے. ایک قول ہے ورنہ مثال عام ہے کہ ایک بہرا گنگا ہے، ایک بولنے والا ہے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے.